بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت سارے لوگوں کو نماز میں خیالات آتے ہیں۔ اب اس حوالے سے بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب نماز میں خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو یعنی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کی طرف یکسوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خیالات نہیں جاتے۔ بہت ساری بھولی ہوئی باتیں نماز کے اندر یاد آ جاتی ہیں، بہت سارے کام جو ہیں وہ نماز میں یاد آ جاتے ہیں، تو بہت سارے معاملات کے اندر نماز کی حالت میں الجھا رہتا ہوں۔ تو اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے سمجھنے والی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ کیا کی وجہ سے جو ہے وہ نماز باطل ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیطان کا جو طریقہ کار ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا، راہ راست ہٹانے کا، ان کی عبادات کو ضائع کرنے کا، ان کو گناہ کی طرف لے جانے کا بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو لعنتی اور مردود قرار دیا تو شیطان نے ایک بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں اپنا حصہ مقرر کروں گا یعنی کئی سارے ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اب تو نے مجھے جہنمی بنا دیا ہے، تو میں تیرے جن کی خاطر، جس انسان کی خاطر تو نے مجھے جہنمی بنایا، اب ان انسانوں کو بھی میں جو ہے نا جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا، اور کئی سارے انسان ہوں گے جن کو میں جہنم میں لے جانے کے لیے کامیاب ہو جاؤں گا۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، خواہشات دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان کاٹ دیں گے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے اندر تبدیلیاں کر دیں گے۔ مختلف طریقہ کار سے شیطان بتا رہا ہے یہاں پہ کہ میں کس کس طریقے سے ان کو گمراہ کروں گا، خواہشات دلاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، جانوروں کے کان کٹواؤں گا، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے اندر جو ہے نا تبدیلیاں کرواؤں گا، وغیرہ وغیرہ مختلف طریقہ کار ہے۔ تو شیطان مختلف طریقوں سے ایک مسلمان، ایک مومن کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کی حالت میں شیطان آتا ہے، اور نماز کی حالت میں یہ ہے کہ وہ جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو، تاکہ وہ جو ہے نا عبادت کے اندر ان کو سکون حاصل نہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح کا مسئلہ جو ہے نا وہ ذکر کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو وساوس ہیں، وسوسے ہیں، یا جو خیالات ہیں، ان کی طرف سے میری امت کا کوئی بھی بندہ جو ہے گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے چاہے جائے کہ وہ یا تو ان کے اوپر عمل نہ کر لے یا اس کے اوپر کلام نہ کر لے، یعنی خیالات آتے ہیں برے یا وسوسے آتے ہیں، وہ خیالات کو زبان سے استعمال نہیں، ادا نہیں کرتا یا عمل نہیں کر لیتا تب تک جو ہے نا اس کے اوپر اس کا جو ہے نا کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کو تب تک وہ معذور، اس کے پاس عذر ہے، تب تک اس کو جو ہے نا اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے اندر خیالات آنے سے کم نماز باطل نہیں ہوتی۔ اب پہلی سمجھنے والی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کیا اس سے نماز باطل ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ دوسری سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب خیالات آتے ہیں تو خیالات کے لیے کیا کیا جائے، خیالات کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تو اس کا جو حل ہے وہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ صحابی رسول عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں نماز پڑھتا ہوں تو جب تلاوت قرآن کرتا ہوں تو شیطان جو ہے یلبسھا، وہ خلط مل کر دیتا ہے، میری قرات کو، میری نماز کو، میرے خیالات کو خلط مل کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو حل بیان فرمایا وہ حل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ذاک شیطان، یہ شیطان ہے، یقال لہ خنزب، جس کا نام خنزب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان ہے جو نماز میں آتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اس کا نام خنزب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب تمہارے پاس آئے اور تمہیں وسوسہ ڈالنے، تم اس کا وسوسے کو محسوس کرو، شیطان کو محسوس کرو، وہ خیالات ڈالتا ہے تمہارے ذہن میں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنی ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ پھر دوبارہ سے نماز جو ہے نا وہ یکسوئی کے ذریعے سے، یعنی دوبارہ سے دھیان سے اور بڑی کوشش اور توجہ سے دوبارہ سے نماز شروع کر دینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دوبارہ سے خیالات نہیں آئیں گے۔ اب یہ جو وسوسہ ہے یہ بہت اہم ہے، لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا پھر یہ جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں ان کو رفع کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خیالات آتے ہیں، خیالات آنے کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دوبارہ سے یہ ہے کہ نماز یعنی نماز کی اسی کیفیت میں اپنے ذہن کو یعنی دوبارہ سے نماز کی طرف متوجہ کر لیا جائے۔